السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم نے ایک اہم عنوان پر خطاب فرمایا ہے۔ عنوان ہے موت کے بعد ہونے والی رسومات اور اس کی بدعات اور اس کی حقیقت۔ ضرور سماعت کیجیے، اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کیجیے۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 22واں سیریل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں موت اور اس کے بعد کی بدعتیں، غلط فہمیاں اور غلطیاں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر جو ہے نا اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ جنازے میں کندھا نہیں لگا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں، ایک دم غلط بات ہے یہ۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں خاص کر امام اعظم علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے شوہر کا تو نکاح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بیوی کا، شوہر کا نہیں، بیوی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو 4 مہینے تک رشتہ برقرار رہتا ہے۔ شوہر کے مقابلے میں اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو رشتہ برقرار رہتا ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنازے کو، میت کو ڈائریکٹ۔ اگر اس کو کوئی ایسی ایمرجنسی پیش آ جائے تو ہاتھ میں کوئی کپڑے وغیرہ لگا کر کے ہی بیوی کو چھو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کندھا دینا یا چہرہ دیکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ جب وہ عورت کو اتارنے لگتے ہیں قبر میں، شوہر کو اترنے نہیں دیتے ہیں، حالانکہ دوسرے غیر محرم کو اتار دیا جاتا ہے لیکن شوہر کو اتارا نہیں جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ محرم اترے۔ محرم سے مراد وہ مرد ہیں جن سے وہ عورت شادی کبھی نہیں کر سکتی تھی، وہ محرم کہلاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو ایسی شکل میں پھر دوسرے مرد کے مقابلے میں شوہر کا اترنا جائز ہے۔ لوگ شوہر کو اترنے ہی نہیں دیتے قبر میں اور دوسرے لوگ اترتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اچھا، اور اگر اس کا الٹا کر لے، مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر بیوی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مطلب وہ چاہے دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک یہ عدت جو گزارتی ہے وہ گویا کی کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ بہرحال ہم مسئلے پہ زیادہ نہیں بحث کرنا چاہتے ہیں، بحث یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شوہر کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، کندھا نہیں دیکھ سکتی، یہ بات غلط ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، بعض جگہ پر ایسا ہے کہ جب وہ میت کو نہلا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ کھول دیتے، بھائی سب لوگ دیکھو۔ اگر یہ سمجھ کر دیکھا جائے، بعض لوگ سمجھتے ہیں، جیسے سوال آیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو دیکھنا ثواب ہے، اگر اس نیت سے دیکھتے ہیں تو بدعت ہے، اور اگر یہ ہے کہ بندہ ہے، آخری بدعت ہے، چلو کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ عورت کا جنازہ بھی رہتا ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عورت کا جنازہ ہے تو عورتیں دیکھ لیں، اور اگر باہر جنازہ لے کر کے آ گئے، اب پھر مردوں کے لیے وہاں پہ کھولیں گے تو آپ اہتمام نہیں کر پائیں گے کہ محرم ہی دیکھے، غیر محرم نہیں دیکھے۔ لہذا وہاں پر یا قبر میں یا قبرستان جب پہنچ کر کے عورت کا جنازہ دکھلانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہاں بھی غالباً ہوتا ہے کہ جب وہ میت کو دفن کرنے لگتے ہیں قبر کے اندر تو کل کے ڈھیلے رکھے جاتے ہیں، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے ہوتے ہیں 4، اور اس پر جو ہے چاروں کل پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے کے بعد وہ ڈھیلا رکھا جاتا ہے۔ یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ایسا ثابت نہیں ہے۔
ये आपको शुरू में बात बताई थी जब तकरीर शुरू की थी कि जिसको आप और हम समझे अच्छा, उसका अच्छा होना जरूरी नहीं है। अच्छा वो होता है जिसको सहाबा ने, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने जिसको अच्छा समझा वही अच्छा होता है, बकिया कोई चीज अच्छी नहीं होती है। जब मैयत घर से निकलती है तो एकदम आखिरी विश्व में औरतें जोर से चीख मारती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन मना फरमाया कि आवाज करके मैयत पर रोना हराम है। एक आदमी को तकलीफ है अंदर से, नेचुरल चीज है, बंदा रोएगा, लेकिन आवाज करना और आवाज में जुमले बोलना वो एक दूसरी, जिसको नोहा कहते हैं, मतलब जुमले बोलने का मतलब रो भी रही है और जुमले बोलती रहती है कि एक ही लड़का था, ले लिया दूसरा, ऐसी बातें करती है, ये गुनाह कबीरा है, हराम है। लिहाजा औरतों को, हमको अपने घर की औरतों को इस बात को समझाना चाहिए। बसा औकात कभी कभी ऐसा होता है कि मैयत किसी के बारे में वसीयत कर देती है कि फलां मौलाना साहब, फलां हाफिज साहब मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। ऐसा करना जायज है, लेकिन अगर वो मौलाना साहब नहीं मिल रहे हैं, शहर में नहीं है, दूर गए हैं, तो उनके लिए जनाजे का इंतजार गलत है। अब ये मैयत के घर वाले समझते हैं कि अब्बा जो बोल कर गए हैं लाजिम पूरी जिंदगी नाफरमानी करते रहे। अब ये उन्होंने कह दिया है कि फलां नमाज जनाजा पढ़ाए, तो उसके लिए शरीयत की धज्जियां उड़ाते हैं। 2-4 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 24 घंटे तक इंतजार किया जाता है कि मौलाना साहब आ जाएं। एकदम गलत बात है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि उनके उन वसीयतों को पूरा किया जाए जिस वसीयत के छोड़ देने से कोई गुनाह नहीं है, लिहाजा इसका एहतमाम करें। नमाज जनाजा जब मैयत को लेकर के चलते हैं तो कुछ इलाके में आगे आगे कुछ लोग चलते हैं और ये बोलते रहते हैं कलमे शहादत, कलमे शहादत। एकदम गलत। अगर आपको मैयत के लिए कि मैयत जा रही है और इसको कुछ ईसाल सवाब करना है और ये चलते हुए टाइम में हमारे पास टाइम है, तो आप अपने तौर पर जो भी चाहे धीरे धीरे पढ़ते रहें और ये दुआ कर लें कि अल्लाह जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ इसको सवाब मिल जाए। ये तो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो बाकायदा नमाज वैसे ही जनाजा के आगे चलना गलत है। हदीस में जनाजे के आगे चलने के लिए वैसे ममानियत है, लेकिन चूंकि हमने तय ही कर रखा है हर वो काम करना है जो हुजूर ने नहीं कहा, उसको कोई करना है, जो कहा नहीं करो वही करने की हमारी ऐसी पॉलिसी शैतान ने बनवा रखी है। लिहाजा वो जो कलमे शहादत बोलते हुए लेके चलते हैं वो गलत है। एक काम ऐसा गलत हो रहा है जो आलमी सतह पर जहां भारतीय है वहां हो रहा है। गौर से सुने, जहां भी भारत से मुराद इंडिया बोलते हैं तो छोटा होता है, भारत से मुराद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का भारत। ये जहां जहां पहुंचे हैं इन्होंने एक ऐसी गलती शुरू की है जनाजा में, हैरत होती है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ है। जब नमाज जनाजा शुरू करता इमाम तो तकबीर कहता अल्लाहु अकबर है, तो सारे लोग आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं। ये पूरे भारतीय जहां हैं वहां करते हैं, टोटल गलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में जो लोग आसमान की तरफ इरादे से निगाहें उठाते हैं, अल्लाह कहता है मेरा दिल चाहता है इनकी आंखें निकाल लें। लिहाजा एकदम गलत है जहां भी आप रहें इसको, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर हो चुका है। शायद कोई जनाजा ऐसा हो कि जिसमें एक बड़ी तादाद आसमान की तरफ उंगली नहीं, वो आंखें नहीं उठाती हो, एकदम गलत है, इससे परहेज करना चाहिए। एक दूसरी चीज है कि कुछ लोग जब नमाज शुरू होती है तो चप्पल पहने रहते हैं। 3 कैटेगरी होती है। कुछ लोग चप्पल पहनकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं चप्पल अपने आगे उतार देते हैं और नमाज जनाजा पढ़ते हैं। एक बड़ा तबका चप्पल उतारता है उसी पर खड़ा हो जाता है। ये समझ ले मामला क्या है। अगर आपको मालूम है कि मेरी चप्पल नापाक है तो आप चप्पल हल हाल में उतार दें और बगैर चप्पल के खड़े हों, और अगर आपको मालूम है कि मेरी चप्पल पाक है तो ऐसी शक्ल में चप्पल उतार कर उस पर खड़े होना चप्पल पहनने के बराबर है। भाई चप्पल भी आपने उतारी नापाक समझ कर, फिर उसी के ऊपर क्या हो गए, खड़े हो गए, फिर नापाक पे खड़े हो गए। ये एक रस्म बन चुकी है।
کہ چپل اتارنا ہے اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے. یہ ایک دم غلط بات ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ہماری چپل ناپاک ہے تو ایسی شکل میں جو ہے آپ چپل اتار دیں, اور اگر نہیں ہے تو چپل پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ تو درکنار ہے, فرض نماز بھی چپل پہن کر پڑھی ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھی ہے. لہذا چپل پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. جو شخص ناپاک ہو, اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں, جو شخص چاہے عورت کا جنازہ بھی نہلایا جا رہا ہے یا مرد کا جنازہ, اگر وہ مرد جو نہلا رہا ہے وہ خود ناپاک ہے تو اس کو نہیں نہلانا چاہیے, یا وہ عورت جو خود ناپاک ہے وہ عورت کو نہلا رہی ہے, نہیں نہلانا چاہیے. نہلانے والے لوگوں کا کیا ہونا چاہیے, پاک ہونا ضروری ہے. پاک سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے پیشاب کر کے پانی نہیں لیا ہے, یہ ناپاکی الگ ہے. ایک آدمی جنوبی ہے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ جنوبی کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں, لہذا ایسے شخص کو جو ہے جنازے کو نہلانا نہیں چاہیے. جو لوگ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں, سبھی کو مرنا ہے. آپ کے اوپر جو چیزیں فرض ہیں اور آپ نے ادا نہیں کی ہیں, بہتر ہی کہ ان کی وصیت کریں. مثال کے طور پر آپ نے حج نہیں کیا ہے اور حج آپ کے اوپر واجب ہو چکا ہے, وصیت کریں. آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں, گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ابا کا روزہ چھوٹا ہے, ایسی شکل میں آپ روزے کی وصیت کر کے جائیں کہ میرے روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے, اتنا روزہ میرا چھوٹا ہوا ہے. اچھا, آپ گھر والے سوچیں گے یہ تو الگ لگا کے چلے گئے. آپ جب یہ بولیں گے تو شرعی لحاظ سے آپ کی پراپرٹی کے 1/3 میں سے یہ چیزیں نافذ ہوں گی. اگر 1/3 کو کراس کریں گی تو چیزیں نافذ ہی نہیں ہوں گی. تو اسی طرح نظر اگر کوئی مانی ہے اس کی وصیت کر کے جائیں, روزہ اگر چھوٹا ہے تو اس کی وصیت کر کے جائیں, اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے اس کی وصیت کر کے جائیں. جو چیزیں فرض ہیں اور وہ نہیں آپ نے کی ادا کی ہیں تو لازم ہے اس کی وصیت. محتانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ لازم واجب ہے کہ ایسی چیزوں کی وصیت کر کے جائے تاکہ بندہ جو ہے اس کے وارثین 1/3 میں سے ادا کر سکے تو ادا کر دیں, اور اگر نیک اولاد ہے اس سے زیادہ بھی پیسہ لگتا ہے تو ادا کر سکتی ہیں. لہذا ایسی شکل میں ان چیزوں کی وصیت کر کے جانا چاہیے. یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتے, وصیت جانتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ وصیت بھی کوئی چیز ہے. لہذا وصیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کلیئر کر کے جانا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ اگر مر جاتا ہے, یعنی اولاد مر جاتی ہے, تو ماں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا دودھ بخشیے. دودھ کوئی چیز نہیں ہے بخشنا. یہ آپ کو بتا دیں, یہ جیسے کبھی کبھی ماں ناراض ہوتی ہے, کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی. دودھ بخشنا کوئی چیز نہیں ہے. جیسے باپ کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے, بولتا میں تم کو آنکھ کر دوں گا. آنکھ بھی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جو آپ باپ بنے ہیں آپ خود سے نہیں بنے ہیں. آپ اپنے آپ کو باپ کی لسٹ سے یا بیٹے کو اپنی بیٹے کی لسٹ سے نکالنے کا پاور ہی نہیں رکھتے ہیں. پاور اس آدمی اس چیز کا رکھتا ہے جس کا خود مالک ہو. آپ پاور ہی نہیں ہے. لہذا باپ یہ کہے کہ میں آنکھ کر دوں گا, میں پراپرٹی سے محروم کر دوں گا, لکھ دیتا ہوں, اس کو کچھ نہیں دیا جائے, اس کی ساری وصیت کچرے میں ڈال دی جائے گی. اس کی کوئی حیثیت شرعی لحاظ سے نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے. بچہ نافرمان ہے, نافرمانی کا اس کو گناہ ملے گا, لیکن پراپرٹی سے آپ کو محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پراپرٹی سے محروم ہونے کی باپ کی 2 ہی شکل ہوتی ہے. یا تو بچے نے باپ کے مذہب کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا, یا بچہ خود قاتل ہے باپ کا. یہی 2 شکل ہوتی ہے, ورنہ پراپرٹی سے بچہ محروم ہوتا ہی نہیں ہے. آپ چاہے جتنا بڑا پیپر لکھ ڈالیں اور چاہے پوری جماعت والے اس پر سائن کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہذا یہ جو دودھ, اسی طرح دودھ معاف کرانے کا معاملہ ہے. دودھ معاف کرانا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ایک اور چیز کی جاتی ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور مہر ادا نہیں کی ہوتی ہے تو عورتوں سے کہا جاتا ہے اس کے کان میں یا اس کے پاس جا کر کے بولو کہ میں مہر معاف کرتی ہوں. پوری جماعت جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ عورتوں سے کہتی ہے آپ بولیے مہر معاف. یہ مہر معاف کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ جس کو معاف کرنا ہے وہ مر چکا ہے. جس کو معاف کرنا تھا وہ مر گیا ہے. اب ان کے کان میں جا کر کے بولو یا دل میں جا کر کے بولو, کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ بیوقوفی کی بات ہے. جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا
उसकी प्रॉपर्टी में से सबसे पहले जो चीज अदा की जाती है वो कर्जा है और मेहर को कर्जा माना जाएगा, लिहाजा उसकी प्रॉपर्टी से उसके मेहर को अदा किया जाए, उसके बाद लोग अपनी जैसे चाहें प्रॉपर्टी जो शरीय लिहाज से उसको बांटें। बहरहाल ये जो है कि माफ करना इसका, इसी तरीके से क्या कहते हैं, अगर वो क्या कहते बीवी एकदम आखिरी वक्त में है और उसने उसको मेहर नहीं अदा किया है तो लोग उसको प्रेशराइज करते हैं कि मेहर माफ कर दो, जब वो अपने होशो हवास खो बैठी है। अब अगर वो आपके कहने पर जुमला भी अदा कर दे तो भी मेहर नहीं माफ होती है। हाँ, अगर वो बीमार है और सारी चीजें होश और हवास में है, ऐसे वक्त में माफ कर देगी, घर के ये भी जुल्म है, जुल्म ये भी है, लेकिन माफ हो जाएगी, क्योंकि अगर वो माफ नहीं करेगी तो उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी मेहर वाली और वो तकसीम होगी। अब वो माफ ऐसे वक्त में कर रही है कि मिसाल के तौर एक औरत की मेहर 1 लाख रुपए है और आखिरी वक्त में आपने उस औरत से कहा माफ कर दो और उसने कह दिया माफ, उसने किन लोगों का हक मारा, अगर वो मर जाती तो उसे 1 लाख में पता चला कि उसके कितने लोग उसके हिस्सेदार होते, सबका हक मार करके चली गई। लिहाजा आखिरी वक्त में जो कुछ कराया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं नमाज जनाजा के साथ साथ आग लेकर के चलते हैं, ये टोटल हिंदुआना रस्म है और तशब्बुह बिल कुफ्फार है। आग लेकर के चलते हैं, बाकायदा आग में वो डालते रहते हैं और उसमें धुआं उठता रहता है। वो तो आपका पूरा एक सिस्टम हो गया है ना, कि जो भीख मांगने वाला है वो भी यही करता है कि वो उसमें चिलम टाइप कोई चीज होती है उसमें डाल करके दुकानों पे लेके घूमता रहता है, और वही काम एक हिंदू भी भीख मांगने वाला करता रहता है। ये जो भीख का मामला है, ये भीख मांगने वालों को इनकरेज करती है पब्लिक। हमारे मोहल्ले में भी आते हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, एक कलर उन्होंने लगा लिया है टोपी का और जाला माला ढाला और भीख मांग रहे हैं। आपने भीख दी, आप ये समझते हैं कि भीख देना, ऐसे लोगों को भीख देना खुद गुनाह है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि तुम ये पेशा अख्तियार करे रहो, जिंदगी में काम नहीं करो। ये आपको मालूम नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक पूरा कबीला पाया जाता है, इनका काम ही पुश्तहा पुश्त से भीख मांगना है। अब हम ऐसे लोगों को जो भीख देते रहते हैं तो ऐसी शक्ल में हम इनकरेज करते हैं कि तुम भिखारी बने रहो, ये कोई अच्छी बात नहीं। अल्लाह के रसूल साहब के पास एक साहब आए, ठीक ठाक थे, हट्टे कट्टे थे, जवान थे, आकर उनको पता चला कि ज़कात का माल आया हुआ है, कुछ तकसीम हो रहा है। उन्होंने भी आकर अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल हमको भी दीजिए, तो उन्होंने कहा तुमको देने की कौन सी बात है, अच्छे खाते हो, जाओ कमाओ, ये कौन सा है भाई, हम जिनको दे रहे हैं वो तय को दे रहे, तुम कहां चले आए यहाँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल क्या कमाना, क्या ताकत है, जो चाहे करो, लेबर का काम करो। उन्होंने कहा आप भी बता दीजिए। उन्होंने कहा लकड़ी काट लाओ और ला करके मक्के में बेचो। उन्होंने कहा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं मेरे पास है, होता ना वो आदमी बात करता है। तो हमने कहा कि वो कुल्हाड़ी खरीद लो। क्या खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे घर में क्या है? क्या मेरे घर में कटोरा है और कुछ नहीं है। क्या कटोरा ले आओ, वो कटोरा दे दो, कुल्हाड़ी खरीदो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक में कटोरा ले लिया, कहा भाई इसको कौन खरीदेगा। अब सारे खरीदारी हो गए। तो अल्लाह के रसूल जब नीलामी कर रहे हैं, उन्होंने खरीद लिया, खरीद कर कुल्हाड़ी मंगाई, कुल्हाड़ी मंगा कर लेकर के आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो डंडा है वो खुद अपने हाथ से लगाया और उनके हाथ में पकड़ाया और कहा जाओ मेहनत करो। और बाद में वो बेहतरीन लकड़ी के ताजिर हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास है। ये जो आप लोग करते हैं, मस्जिद के बाद बैठने की एक रस्म हो गई है, वो निकलते हैं, हजरत साहब गवर्नर साहब बांटते हुए जा रहे हैं रेवड़ी की तरीके से, तो समझते हैं बड़ा काम कर रहे हैं। ये आप बता रहे हैं कि तुम ये चक्कर चलाते रहो। हमारे यहाँ ये तभी आपसे बात करेंगे, भीख मांगना कब जायज है और कितना जायज, ये खुद मसला है बाकायदा। एक आदमी के पास आज भर के खाने का इंतजाम हो गया, अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, भीख मांग सकता है। आज के खाने का इंतजाम हो गया है, अब दिन भर भीख मांगना इसका जायज नहीं है। कल देखेगा फिर मांगेगा। ये नहीं है आपसे ज्यादा उनका बैंक बैलेंस है जो मांग रहे हैं रोजाना, आप गलतफहमी में बैठे हुए हैं। लिहाजा इन बात का एहतमाम करना चाहिए। दो एक बातें बताकर हम अपनी बात खत्म करते हैं कि बार लोग जनाजे में बार बार ये बोलते रहते हैं धीरे चलो धीरे चलो। जनाजे को धीरा ले चलना सुन्नत ही नहीं है, ना भागना सुन्नत है, ना धीरे ले चलना।
درمیان میں چال چلنی چاہیے. اللہ کے رسول فرمایا اگر اچھا ہے تو اپنے کندھے پر اچھے کو نہیں لاتے رہو, جلدی اس کو پہنچاؤ, اپنے اللہ سے ملاقات کریں. اور اگر یہ جنازہ برا ہے تو برے کو اپنے کندھے پر دیر تک لادنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا یہ جو بار بار لوگ کہتے دھیرے چلو بھائی دھیرے چلو, یہ دھیرے چلو کوئی سنت نہیں ہے. جنازے کو تیز نہ چلنا چاہیے, دوڑنا نہیں چاہیے. لیکن کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر جنازہ ہلتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب ساری تکلیف ختم ہو چکی ہے. تم گرم پانی ٹھنڈے پانی سے جو بھی نہیں لاتے ہو, کبھی آج تک بولا نہیں کہ بابو ذرا سے ٹھیک کرو, نیم گرم کرو تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ختم ہو چکا ہے سارا معاملہ. لہذا اب اس کو کوئی تکلیف یہاں پر ایسی نہیں ہوتی ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے جڑا رکھا ہے. بعض یہاں پر کرناٹک وغیرہ میں جو ہے وہ اگر وہ حاجی صاحب ہوتے ہیں تو احرام کا کپڑا بڑے اہتمام سے رکھے رہتے ہیں. وہ احرام کا کپڑا جو ہے وہ کاٹ کر کے قبر میں رکھا جاتا ہے. احرام کا کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگوں سے احرام کے کپڑے کو بعد میں آنے کے بعد گھر میں استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ختم ہو گئی بات. آپ گھر کا کپڑا ہے تولیے کے طور پر استعمال کریں, جیسے کیا ویسا استعمال کریں. اور جب بعض لوگ اتنے بڑے بدماش ہیں کہ خانے کعبہ میں قینچی لے کر کے جاتے ہیں اور خانے کعبہ کا غلاف نیچے سے کاٹ لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خانے کعبہ کا غلاف 6 تاریخ سے 6 ذی الحجہ سے چڑھا دیا جاتا ہے. جب آپ کو تصویر نظر آتی ہے تو خانے کعبہ کا غلاف چاہے فولڈ رہتا ہے نا. یہ 6 تاریخ سے لے کر کے محرم تک ہی رہتا ہے. اس کے بقیہ دنوں میں نیچے تک گرا رہتا ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور نیچے سے قینچی سے کاٹ لیتے ہیں. لہذا اس چوری سے بچانے کے لیے خانے کعبہ کے غلاف کو انہوں نے جو ہے انسان کی ہائٹ سے اوپر تک رکھ رکھا ہے. اب وہ چوری کر کے لے کر آتے ہیں اور پھر یہاں تبرک بانٹتے ہیں. اس میں سے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا اور وہ رکھا جاتا ہے اس کے اندر. کس کے اندر؟ قبر کے اندر. اس غلاف پر ایک تسبیح لکھی ہوتی ہے, کبھی آپ غور سے دیکھیے گا. اس پہ لکھا رہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ لکھی رہتی ہے ایسے کہ اس کے اوپر پریس کر کے لکھا رہتا ہے. آپ نے جب وہ کاٹا اور وہ تسبیح کا ٹکڑا آپ نے قبر میں رکھ دیا مثال کے طور پر, اب تو وہ میت جو موت باڈی ہے اس کو آج نہیں تو کل سڑنا گلنا ہے نا. وہ سلنے گلنے میں وہ تسبیح اسی میں رہنا ہے تو اس کی بے عزتی ہے. لہٰذا اس کا اہتمام کریں. یا بعض لوگ جو کچھ لکھ کر کے رکھتے ہیں, بعض لوگ کفن کے اوپر کچھ لکھتے ہیں, بعض لوگ جو ہے سورہ یاسین اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ سوچیں کہ آپ جب وہ باڈی گلی گی اور اس کے اندر کیڑے پڑیں گے اور اس کے اندر بدبو ہوگی تو ساری قرآن کی بے حرمتی وہاں ہوگی. زیادہ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر. کل انشاءاللہ زندگی میں تو ہم بات کریں گے کہ جب قبرستان پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اور سنت کیا ہے پہلے ہم یہ بتائیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی بدعت پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.